آخر 13 مارچ 1903 بروز جمعہ منارۃ المسیح کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد چند صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور درخواست کی کہ حضور اپنے دست مبارک سے مینارہ کی بنیادی اینٹ رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کر دوں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے ٹانگ پر رکھ کر بڑی لمبی دعا فرمائی۔ دعا کے بعد اس اینٹ پر دم کیا اور حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو مجوزہ منارۃ المسیح کے مغربی حصہ میں رکھ دیں۔ چنانچہ وہ اینٹ فضل الدین صاحب احمدی معمار نے بنیاد کے مغربی حصہ میں رکھ دیں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے نگران مقرر ہوئے۔ مینار کی تکمیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سے برکات کا نزول کا تعلق تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مینار جلد سے جلد مکمل ہو جائے، مگر مالی تنگی کی وجہ سے مینار کی تعمیر کا کام بند پڑا رہا۔ حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب مینار کا کام فنڈ کی کمی کی وجہ سے بند تھا تو ایک دن کسی شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور یہ مینار کب تک تیار ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سارے کام ہم ہی ختم کر جاویں تو پیچھے آنے والوں کے لیے ثواب کہاں سے ہوگا؟ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں مینار کی عمارت صحن مسجد اقصیٰ کی سطح سے 6 فٹ سے زیادہ بلند نہ ہو سکی۔ خلافت ثانیہ میں مینار کی تکمیل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اولیٰ کے دور میں بھی مینار کی تکمیل کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 27 نومبر 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے مینار کی ناتمام عمارت پر اینٹ رکھ کر اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کروایا۔ مینار کی تعمیر کے لیے اجمیر شریف سے بہترین سنگ مرمر مہیا کیا گیا اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت کا یہ زبردست نشان دسمبر 1915 میں مکمل ہوا۔ یہ مینارہ 105 فٹ اونچا اور اس کی 3 منزلیں ہیں، ایک گنبد ہے، 92 سیڑھیاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اس پر 211 مخلصین کے نام درج ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کے لیے چندہ دیا۔ حضور میں ادھر بتانا چاہتی ہوں کہ میری نانی بتاتی ہیں کہ ان کے نانا کے بھی نام ہے ادھر، جو نانی کے نانا کا نام ہے، ہاں جی، جو سیخوانی واردان کے لیے۔ اچھا۔ ان تمام مخلصین نے 100 روپیہ کم از کم اس تحریک میں پیش کیا تھا۔ مینار پر غریال بھی نصب ہے اور بجلی کے کمکمے بھی میلوں دور سے نظر آتے ہیں۔ السلام کے دمشق کے مشرق میں اترنے والی حدیث کے بارے میں ایک واقعہ۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے سن 1924 میں جب یورپ کا سفر کیا تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں بھی قیام فرما ہوئے۔ اس بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ مینارۃ البیضاء کا بھی عجیب معاملہ ہوا۔ ایک مولوی حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ وہ مینارہ کہاں ہے جس پر تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے؟ کہنے لگے مسجد امیہ کا ہے، لیکن اور مولوی صاحب نے کہا کہ عیسائیوں کے محلے میں ہے۔ ایک اور نے کہا حضرت عیسیٰ آ کر خود بنائیں گے۔ اب ہمیں حیرت تھی کہ وہ کون سا مینارہ ہے، دیکھ تو چلیں۔ صبح کو میں نے ہوٹل میں نماز پڑھائی۔ اس وقت میں اور ذوالفقار علی خان صاحب اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب تھے، یعنی میرے پیچھے 2 مقتدی تھے۔ جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا سامنے مینار ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہی وہ مینار ہے اور ہم اس کے مشرق میں تھے۔ یہی وہ سفید مینارہ تھا اور کوئی نہ تھا۔ مسجد امیہ والے مینار نیلے سے رنگ کے تھے۔ جب میں نے اس سفید مینارہ کو دیکھا اور پیچھے 2 ہی مقتدی تھے تو میں نے کہا کہ وہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔
10. اور جو گھڑیال تھا نا مینارے پہ لگا ہوا گھڑی، وہ کچھ صحیح نہیں رہی تھی. اب اس سال پھر نئی گھڑی لگی ہے، اس میں لائٹ بھی ہے اور وہ ہر گھنٹے کے بعد نا وقت بھی بتاتا ہے. اس میں نئی ایڈیشن اس سال ہوئی ہے، مطلب ایڈیشن نہیں، اس کو مطلب ٹھیک کیا گیا ہے، مطلب ریپلیس کیا ہے پرانی گھڑی کو. اور مقابلہ اشعار مکمل کریں. کس طرح مکمل کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ شعر وہاں آئے گا یا اے سونے والو جلد جاگو؟ ہاں، سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے. اچھا، تم تو پاکستان سے آئیے، تمہیں پتہ ہی ہوگا اس کو. تو اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والے جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ راہ خدا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ. ہدایت کا راستہ ہیں جی. آج کل پروگرام بھی آتا ہے نا راہ خدا. راہ خدا جی. اسلام جو ہے نا یہی ہدایت کا راستہ ہے. اور شمس و ضحیٰ کیا ہے؟ چلو تم بتا دو. روشنی، کھلتی ہوئی روشنی. سورج چمکتا ہوا سورج، دن کا چمکتا ہوا سورج. ہاں اچھا، آگے. دنیا کی سب دکانیں ہم نے دیکھی بھالی. آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی ٹھیک ہے شعر. اگلا دوسرا نہیں لکھ رہے ہو؟ دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بہت زیادہ دکانیں تو دیکھی ہیں، لیکن دکانیں کون سی؟ بازار گئے تھے دیکھنے؟ نہیں، مطلب ساری دنیا دیکھی ہے، لیکن ثابت یہی ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے مذہبی تھے نا مذہب، ان سب کو دیکھا ہے، لیکن وہ ساری دکانداریاں ہی تھیں. اصل جو شفا جہاں ملنی ہے، جہاں صحت ملنی ہے، وہ یہی چیز ہے. اچھا، لیکن وہ کہتا ہے یہ کیا، لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. اچھا، پھر کس کے بارے میں ہے یہ؟ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پچھلے والوں کو کچھ نہیں آتا؟ تم بتاؤ پیچھے سے. ہاں، تم ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا پیچھے سے، تم ہی ہو. دے دو مائکرو فون پیچھے. پہنچ گیا؟ جی. ہاں، یعنی کہ سارے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر ہیں، لائک سارے ایکول ہیں، پر اور خیر الورا یہی ہے. اور اللہ میاں کے سارے اللہ میاں کا ہی پیغام دیتے ہیں. خیر الورا یہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خیر الورا ہے. جی. افضل الرسل یہی ہیں. آگے. وہ شاہد ہی ہیں، وہ تاج مرسلی ہیں. تو یہی. اچھا، تم پچھلی. وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے.